بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان مبارک سابقون الاولون شخصیات کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اب تک پیغام حق صرف منتخب افراد تک محدود رکھا گیا اور اسے مخفی بھی رکھا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کس انداز سے شروع فرمائی اور اس کا رد عمل کیا ظاہر ہوا، اور یہ کہ کس طرح قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جناب ابو طالب سے گفتگو کی کہ وہ ان کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ نمٹ سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ناظرین کرام، خفیہ تبلیغ کا زمانہ کتنا تھا، اس بارے میں امام حلبی لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاملے کو چھپائے رکھا، یعنی یا ایھا المدثر کے نازل ہونے کے بعد وہ مدت جس میں آپ خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، 3 سال کا عرصہ ہے۔ اس زمانے میں جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا اور وہ نماز پڑھنا چاہتا تو مکے کی گھاٹیوں میں جا کر اور قریش اور مشرکوں سے چھپ کر وہاں نماز پڑھا کرتا تھا۔ توحید پر چلنا اس وقت کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ اس مشکل راہ میں جگہ جگہ جان کا خطرہ تک تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہیں وادی میں پوشیدہ نماز ادا کر رہے تھے۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہیں کافروں نے دیکھ لیا۔ ابھی یہ مسلمان حالت نماز میں ہی تھے کہ قریش کے لوگوں نے ان نمازیوں کا پہلے تو مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، پھر حملہ کر دیا اور باقاعدہ لڑائی ہونے لگی۔ اس دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک بڑی ہڈی آ گئی جو انہوں نے ایک کافر کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس طرح مسلمانوں کے حملے سے کافر شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کافروں کا خون بہانے والی شخصیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس واقعے کے بعد ناظرین کرام، چونکہ مشرکوں سے کھلے بندوں مقابلہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں تشریف لے آئے، اور اس طرح یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے، یعنی ارقم کا گھر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دار ارقم میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے اور وہیں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کا کھلا اعلان فرمانے کا حکم فرما دیا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 4تھے برس میں اسلام کا اعلان عام فرمایا، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ 4 سال تک چھپ کر تبلیغ فرماتے رہے اور پھر 5ویں سال میں آپ نے عام اعلان تبلیغ فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں 1 مہینہ تک رہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد کم و بیش 39 تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ رہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ مومنین کی اس تعداد کے ساتھ 1 مہینہ دار ارقم میں رہے، لہٰذا دونوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں بنتا، کیونکہ 5ویں سال میں تبلیغ عام شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سال دار ارقم میں رہے، اس لیے کہ اس باب کے شروع میں ابن اسحاق کا قول گزرا ہے کہ
3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ کر رہے اور گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھا کرتے۔ اس کے بعد دار ارقم میں تشریف لے آئے اور پھر وہیں نماز ادا کی جانے لگی۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 4 یا 5ویں سال میں تبلیغ عام شروع فرمائی، اور حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ عام کا حکم دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اسی طرح تبلیغ عام کے حکم کے سلسلے میں دوسری آیت یہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھائیے۔ یعنی شریعت کے سلسلے میں آپ کو جو بھی حکم فرمایا جائے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلائیے۔ آپ مشرکوں کا بالکل خیال نہ کیجئے، بلکہ آپ پہلے اپنے قریشی رشتہ داروں کو انجام اور عذاب خداوندی سے ڈرائیے۔ اب ظاہر ہے کہ رشتہ داروں سے مراد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ہیں۔ بنی عبد شمس اور بنی نوفل بھی مراد ہیں، جو جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حلبی کے مطابق بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم پر بہت فکر اور تشویش ہوئی۔ آپ اس کی وجہ سے بہت پریشان یعنی گو مگو کی کیفیت میں رہا کرتے۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ خدا نخواستہ آپ کہیں بیمار تو نہیں ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنو عبد المطلب کو جمع کروں تاکہ انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جائے۔ آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ ضرور جمع کیجئے، مگر ساتھ یہ بھی خبردار کیا کہ عبد العزیٰ یعنی اپنے چچا ابو لہب کو مت بلانا، کیونکہ تم جس بات کی طرف بلاؤ گے وہ اس کو ہرگز ماننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس سے واپس چلی گئیں۔ ناظرین کرام، اس بات سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھی۔ سیرت ابن کثیر میں ہے کہ اگلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، جس پر وہ سب لوگ آپ کے یہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قریش کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا ہلکا پھلکا علم پہلے تھا، لیکن انہوں نے اسے اتنا اہم نہیں سمجھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا تو اکثریت یہی سمجھی کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اپنی بات سے اظہار لا تعلقی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلانے کا مقصد بیان فرمایا تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ نازیبا باتیں کہیں، اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہلاک ہو جائے، معاذ اللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد ابو لہب نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے۔ استغفر اللہ۔ یہ حرکت اللہ کو انتہائی ناگوار گزری۔ آیت نازل فرمائی، اے لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے،
اور کہنے لگا میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جیسا تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر اس مجلس میں آپ کچھ نہیں بولے۔ ناظرین کرام، سیرت حلبیہ میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو بلایا تو ابو لہب یہ سمجھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے راستے یعنی اسلام کو جس سے وہ لوگ بیزار تھے چھوڑ کر اسی راستے پر یعنی شرک پر آنا چاہتے ہیں جسے وہ سب پسند کرتے تھے۔ آپ کو یہاں جب جمع کیا گیا تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں سب جمع ہو گئی ہیں، تو تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی اس معاذ اللہ بددینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ توحید کا پیغام دے کر سارے عربوں کی دشمنی مول لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے اس معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں کا ہی سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر معاذ اللہ قید کر دے، کیونکہ تمہارے لیے بھی یہی اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں اور عرب کے باقی لوگ ان کی پشت پر ہوں۔ حقیقت میں میرے بھتیجے، میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس سے زیادہ معاذ اللہ بدتر چیز پیش کی ہو جیسی تم ہمارے سامنے کر رہے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب حاضرین کو حق تعالیٰ کا پیغام سنایا، جس پر ابو لہب نے غضبناک ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تبالکا کہا۔ اسی وقت ابو لہب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور سارے کا سارا ہلاک ہو جائے۔ یا یہ کہ تبت یدا ابی لہب میں صرف ہاتھوں کا ذکر کیا گیا، مگر مراد یہ ہے کہ ابو لہب کا پورا وجود تباہ و ہلاک ہو جائے۔ تو یہ حصہ بد دعا کا ہے، اور اس کے بعد وَتَبَّا میں بد دعا نہیں ہے بلکہ اس کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے، اطلاع دی گئی ہے۔ رب تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ اس بد دعا کے مطابق وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ ناظرین کرام، اس صورت کی ہیبت دیکھیے کہ جب ابو لہب نے یہ سنا کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ سخت خوف زدہ ہو گیا، بدحواس ہوا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے تو جو کچھ میں نے کہا تھا اس کی تلافی کے لیے میں اپنے مال اور اپنی اولاد کا فدیہ یعنی کفارہ کرتا ہوں۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مال سے مراد سرمایہ اور یہاں ما کسب سے مراد اولاد ہے، کیونکہ اولاد بھی اپنے باپ کی پونجی ہوا کرتی ہے۔ قریش کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اپنے یہاں بلایا، تمام خاص اور عام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو مرہ ابن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی زہرہ، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو زہرہ، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اے صفیہ،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ تمہارے کفر و شرک کے باوجود میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ ناظرین کرام، یعنی یہاں ہمیں طوفان نوح کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان ڈوبتے بیٹے کو بچانے کا سوچا اور اللہ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ بہرحال ناظرین کرام، ایک روایت کے الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ آخرت میں فائدہ پہنچانے کا کوئی حق رکھتا ہوں، سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر و شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرابت داروں کو نیک کام کرنے پر ابھارا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محض رشتہ داری پر تکیہ کرنے سے انہیں روکا گیا۔ امام حلبی اور امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ادھر آپ کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو ہر طرف پھیلا دیجئے۔ آپ نے دوبارہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ قافلے کا سالار اپنے آدمیوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ خدا کی قسم، اگر میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولوں تو بھی تم لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں ساری دنیا کو بھی دھوکہ دوں تو تمہیں ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا۔ قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر تمام انسانوں کی طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح سو جاتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حشر اور نشر کے لیے دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤ جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا، اور اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ خدا کی قسم، اے بنو عبد المطلب، میرے علم میں کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کو بلا کر، اپنے قبیلے والے کو بلا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام دے دیا۔ امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے داغ کردار دیکھتے ہوئے ابو لہب کے علاوہ سبھی نے نرم اور ملائم لہجے میں جواب دیا، لیکن ابو لہب نے کہا کہ اے بنو عبد المطلب، خدا کی قسم، یہ نعوذ باللہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی دوسرا ہاتھ ڈالے، بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے معاذ اللہ ذلت و رسوائی کی بات ہوگی، اور اگر تم نے دوسرے دشمنوں سے اس کو بچانے کی کوشش کی تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں ابو لہب کی بہن یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جناب صفیہ نے کہا کہ بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر خدا کی قسم، ہمیشہ بڑے بڑے عالم یہ خبریں دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ وہی نبی ہے۔ یہ گویا جناب صفیہ کی بھتیجے کے حق میں کھلی شہادت تھی۔ ان کی بات سن کر ابو لہب گویا ہتھے سے سمجھ لیجئے کہ اکھڑ گیا اور بی بی سے کہا،
خدا کی قسم یہ بالکل معاذ اللہ بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورت کی باتیں ہیں، استغفر اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کر کے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے تو ہم ایک نوالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھائی کی بزدلانہ بات سن کر جناب ابو طالب کی حمیت نے جوش مارا اور ابو لہب سے کہا، خدا کی قسم جب تک دم میں دم ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ امام زینی دہلان اسی واقعے کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا کہو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تمہارے بارے میں کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سنو اے قریش والو، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف صاف ابھی ڈرا رہا ہوں جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے دشمن کو آتے تو دیکھ لیا اور وہ اپنے گھر والوں کو خبردار کرنے چلا، پھر اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں دشمن مجھ سے پہلے ہی وہاں نہ پہنچ جائے، اس لیے اس نے وہیں سے پکارنا شروع کر دیا کہ لوگو ہوشیار ہوشیار، وہ آ گئے وہ آ گئے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میں بالکل واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، قریش کے سامنے بلندی پر چڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو خطاب فرمایا تھا اس کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے کس جگہ کھڑے ہو کر قریش کو خطاب فرمایا تھا۔ ایک روایت تو کوہ صفا والی ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو خطاب فرمایا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ایک پہاڑ کی ڈھلان پر سب سے اونچے پتھر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پکارا کہ لوگو ہوشیار۔ لوگوں نے یہ آواز سنی تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون شخص آواز دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص خود نہیں جا سکا تو اس نے اپنے قاصد کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز دی تھی کہ اے عبد مناف کی اولاد، میں نذیر اور اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں۔ امام ابو یوسف الصالحی اور امام حلبی روایت کرتے ہیں کہ اس طرح جب آپ پر رشتہ داروں کو ڈرانے اور تبلیغ کرنے کے حکم والی آیت نازل ہوئی تو آپ نے جناب ابو طالب کے مکان میں حضرت عبد المطلب کی اولاد کو جمع کیا جو کل ملا کر 40 افراد تھے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ کل 45 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس میں بکری کی ایک ران تھی جس کے ساتھ ایک مد یعنی تقریباً 1.25 رطل گیہوں اور 3.5 سیر دودھ تھا۔ ایک بڑے برتن میں کھانا لا کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کھائیے۔ سب لوگوں نے یہ بظاہر تھوڑا سا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا اور خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا آنے کے بعد مہمانوں سے فرمایا کہ 10 کر کے قریب آتے رہیے۔ لوگ 10 کی ٹولی میں آتے رہے۔ پھر آپ نے یہ بڑا پیالہ اٹھایا جس میں دودھ تھا اور اس میں سے ایک گھونٹ آپ نے خود نوش فرمایا، پھر دوسرے لوگوں کی طرف بڑھا دیا، جبکہ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا تھا جو جانور کا ایک بچہ تنہا کھا سکتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک پیالہ شراب ایک مرتبہ میں پی جاتا تھا۔ اسی لیے یہ صورتحال دیکھ کر تھوڑے سے کھانے میں سب کا پیٹ بھر گیا اور وہ لوگ بڑے اچنبے میں پڑ گئے۔ بعد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے
بات چیت کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب نے آپ کی بات سے چڑھ کر پہلے ہی لوگوں سے کہا کہ اس شخص نے تم سب پر زبردست جادو کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ ہم نے آج کے جیسا جادو کبھی دیکھا نہیں۔ غالباً اس ملعون کا اشارہ کم کھانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈالی گئی برکت کی طرف تھا۔ ابو لہب کی بات سنتے ہی وہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دعوت حق کی کوئی بات نہیں فرما سکے۔ ناظرین کرام، اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ جس طرح تم نے کل کھانا اور مشروب تیار کیا تھا اسی طرح میری طرف سے آج پھر وہی چیزیں تیار کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا اور پھر سب لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلا کر لایا۔ آج بھی اسی طرح انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند ان سے فرمایا کہ اے بنو عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف عام طور پر اور تمہاری طرف خاص طور پر نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو اللہ کا ڈر سناؤں۔ اب میں تمہیں دو کلموں کے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے ادا کرنے میں بے حد ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا کلمہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے اور اس کلموں کو پھیلانے میں میری مدد کرتا ہے؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت پورے مجمع میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، جبکہ پوری قوم باقی سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اگرچہ میں ان سب میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی بات دہرائی۔ وہ لوگ پھر بھی خاموش رہے اور اب کی بار بھی حضرت علی المرتضیٰ ہی کھڑے ہو کر بولے کہ میں یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ علی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنی بات پھر کہی، مگر اس مرتبہ بھی سب خاموش رہے اور حضرت علی المرتضیٰ ہی کھڑے ہو کر بولے کہ میں یا رسول اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم میرے بھائی، میرے وزیر، میرے وارث اور میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔ ناظرین کرام، اب مشرکین گویا کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ قریش کے ایک مجمع کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس وقت یہ لوگ مسجد حرام میں بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے قریش والو، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول، فرما دیجئے کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یوں اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ناظرین کرام، جس طرح عرض کیا تھا کہ صورتحال روز بروز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہوتے دیکھ کر مشرکین کے پاؤں تلے سے گویا زمین سرک رہی تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اسی آیت والی بات قریش کو بہت ناگوار گزری اور انہوں نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علل اعلان مخالفت اور دشمنی کا
فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جن کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمیں بے عقل کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں عقل نہیں ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ اس سے خود نمٹ لیجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے خلاف ہے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے ان لوگوں سے نہایت نرمی سے بات کی اور ان کو بڑے احسن انداز میں جواب دے کر واپس کر دیا۔ دوسری جانب مخالفت اور خطرات سے بے نیاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے دین کا اعلان فرماتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اس راستے میں آپ کسی مشکل کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی دوران ایک اور وحی نازل ہوتی ہے اور اس حوالے سے امام حلبی کے مطابق جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورت شکل میں اور نہایت بہترین خوشبو لگائے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کی طرف بلائیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فردن یا گروپس کی شکل میں تبلیغ شروع فرما دی، جبکہ حالات یہ تھے کہ کافروں کے پاس پوری طاقت اور قوت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے پر تیار نہیں تھے، کیونکہ کفر تو ان کی رگ رگ میں سما چکا تھا اور شرک سے رغبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ ان کے دل اس کفر و گمراہی کے سوا کسی چیز کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ناراضگی بے اثر دیکھ کر قریش کا غصہ اور بڑھ گیا اور انہوں نے جناب ابو طالب کے پاس ایک دوسرا وفد بھیجا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب سرداران قریش میں تھے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیارے بھتیجے پر، لاڈلے بھتیجے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ لوگ آپ سے دور ہونے لگے اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور آپ سے حسد راسخ ہوتا چلا گیا۔ یہاں دور ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کترانے لگے۔ قریش کے درمیان یہ ڈسکس کرنے کے سارے موضوعات ختم ہو گئے اور وہ آپس میں ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ڈسکس کرتے، آپ کو ہی زیر بحث لاتے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ سے دشمنی، عداوت اور معاذ اللہ قتل و قتال کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا مقاطع یعنی سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اسی دوران یہ لوگ پھر دوسری مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ہم لوگ خدا کی قسم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جائیں، ہمیں بے عقل کہا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب ڈالے جائے، اس لیے یا تو اب آپ ان کو سمجھا دیجئے معاذ اللہ، ورنہ سن لیجئے کہ ہم اس معاملے میں آپ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، صورتحال کی سنگینی بڑھنے پر جناب ابو طالب کو سخت تشویش لاحق ہوئی۔ جناب ابو طالب کو اپنی قوم کے اس غصے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ سے بہت فکر ہوئی۔
وہ اس کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح رسوا کرنے کی کوشش کرے یا کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایسے سے کہا ہے، اس لیے اپنے اور میرے اوپر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ ایک مقدس ذکر جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ جب حالات بہت سنگین ہو گئے اور وفود جناب ابو طالب کے پاس آنے لگے اور ڈرانے لگے، دھمکیاں دینے لگے، تو جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم اب دنیا کی کسی طاقت یا بات سے، کسی واقعے سے ڈگمگا نہیں سکتا تھا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی اس گفتگو سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور اب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد یا مدافعت کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر بھی مجھ سے یہ کہیں کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دیں، تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھرا گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو اچانک جناب ابو طالب نے پیچھے سے آپ کو پکارا اور فرمایا، پیارے بھتیجے ادھر آئیے۔ آپ واپس آئے تو ابو طالب نے ہاشمی خون کے روب اور دبدبے کے ساتھ کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جناب ابو طالب نے اشعار پڑھے۔ اس میں سے ایک شعر یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی قسم یہ مخالفین اپنی جمعیت کے باوجود تم تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں ہی مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ ناظرین کرام، یہ شعر اس بات کا برملا اعلان تھا کہ اے بھتیجے، یہ لوگ میری لاش سے ہی گزر کر اب تم تک پہنچ سکتے ہیں اور میرے مرنے تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب قریش کو اس بات کا اندازہ اور یقین ہو گیا کہ جناب ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر کسی طرح تیار نہیں ہے، تو وہ عمارہ ابن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ ہے جو قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ وجی نوجوان ہے، تم اس کو لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے اور جس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے معاذ اللہ، اور ان کی عقلوں میں عیب ڈال رہا ہے، تم اسے ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اس کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک انسان کے بدلے میں ہم انسان تمہیں دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بےہودہ تجویز سن کر جناب ابو طالب نے فرمایا، خدا کی قسم تم لوگ مجھ سے بہت برا سودا کرنے آئے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے لڑکے کو میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پرورش کروں اور اپنا خون تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے معاذ اللہ قتل کرو؟ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کیا تم یہ مجھے سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ اس پر منظم ابن عدی نے کہا، ابو طالب،
خدا کی قسم تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کر لی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا خدا کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے تم کر لو۔ بعد میں یہ شخص عمارہ ابن ولید کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھیے ناظرین کرام کہ اسی کے قبیلے میں سے کسی نے اس پر جادو کر دیا، جس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص مطعم ابن عدی بھی کفر کی حالت میں ہی مرا۔ ناظرین کرام، امام قسطلانی اور امام حلبی رقم تراز ہیں کہ جب جناب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو اب معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا۔ جب ابو طالب نے قریش کے ارادے دیکھے تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کو مشاورت کے لیے بلایا اور ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے اور آپ کی طرف سے قریش کی مدافعت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر سوائے بدبخت ابو لہب کے تمام بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب راضی ہو گئے۔ یہ اکیلا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم اور سختی کرنے کے لیے معاذ اللہ آواز اٹھاتا تھا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی تھا جو سب سے پیش رہا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، آخر مشرکین مکہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایذا رسانیاں شروع کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی رہتی تھی انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک روز وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں تھا کہ ابو جہل بدبخت وہاں آیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر فوراً اپنے بھتیجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی غصے کے ساتھ گھر سے نکلے اور تیزی کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ تیزی کے باعث آپ کو دیوار کے ساتھ رگڑ لگی۔ اس وقت آپ سورہ علق کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت کسی نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو الحکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اب اپنی گدڑ بھبکی کو عملی جامہ پہنا کر دکھاؤ۔ ابو جہل یہ سن کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف برے ارادے کے ساتھ پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اچانک واپس ہو گیا۔ اس پر اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ مجھ پر تمام آسمان کنارے تک ایسے لگا کہ بند کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خلیج دیکھی، یعنی اللہ نے اس بدبخت کو عارضی طور پر اندھا کر دیا اور پھر دنیا میں ہی اسے دوزخ کا منظر بھی دکھا دیا۔ ناظرین کرام، اب کوئی عقل مند ہوتا تو فوراً اپنی اصلاح کر لیتا، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کو مشرکین کے وفد کی جناب ابو طالب سے گفتگو جو کہتے تھے کہ تمہارا بھتیجا ہماری عقلوں پر شک کرتا ہے، اب حرم شریف والے واقعے کو سامنے رکھیے اور فیصلہ کیجئے، سوچئے کہ واقعی ان کی عقل ماری نہیں گئی تھی۔ اور ناظرین کرام، ایک اور بات کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے بجائے نعوذ باللہ جادوگر سمجھتے تھے،
لیکن حقیقت بس اتنی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہریں لگا دی گئی تھیں، مہریں لگ گئی تھیں ذات برحق کی جانب سے۔ اپنے ہتھ کنڈے کامیاب نہ ہوتے دیکھ کر ابو جہل نے ایک عہد کیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ اے قریش والو، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تمہاری عقلوں کو فاسد کرتا ہے اور تمہارے باپ دادا کو گالیاں دے رہا ہے، اس لیے خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور جیسے ہی وہ سجدے میں جائیں گے وہ پتھر ان کے سر پر معاذ اللہ دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے کہ جو چاہے تو اس معاملے میں میری مدد کرتے ہوئے مجھے پناہ دینا، اور چاہے مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا کہ بنی عبد مناف میرا کچھ بھی حشر کرے، یعنی قصاص دے دیں۔ قریش نے بھی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر بھی دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم نے ارادہ کیا ہے اسے اطمینان سے پورا کر لو۔ اگلے دن صبح ابو جہل نے اپنے کہنے کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا اور اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہ بدبخت بیٹھ گیا۔ دوسری جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت مبارکہ کے مطابق صبح نماز کے لیے حرم میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا قبلہ شام میں بیت المقدس کے مقدس پتھر کی طرف ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے اور کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ابو جہل کے کیے ہوئے وعدے کا نتیجہ معلوم کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے وہ پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے قریب پہنچا تو اللہ کی قدرت سے ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور وہ گھبرا کر وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ ایسے جم گئے کہ چاہنے کے باوجود وہ پتھر سے اپنے ہاتھ آزاد نہیں کرا سکا، چھڑا نہیں سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے 100 جتن کیے اور اس طرح اس کے ہاتھوں کو چھٹکارا ملا۔ ادھر فوراً ہی قریش کے لوگ اس کے چاروں جانب جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، ابو الحکم کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا کہ میں نے رات تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، اگر وہ میرے قریب آتا تو وہ اس کو ضرور پکڑ لیتے۔ امام ابو یوسف الصالحی اور امام حلبی کی حکم بن ابو العاص سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بیٹی نے اس سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بنو امیہ کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے زیادہ بیہودہ تجویزیں کی ہوں، یعنی منصوبہ بندیاں کی ہوں، اور آپ کے معاملے میں تم سے زیادہ کوئی بے بس رہا ہو۔ تو حکم نے جواب دیا کہ بیٹی اس بارے میں ہمیں ملامت نہ کرو، اب میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں، ایک رات ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بے خبری میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے۔ جب ہم نے رات میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم چپکے سے آپ کی پشت پر پہنچے بھی تھے۔ اس وقت ہمیں ایک ایسی خوفناک آواز آئی کہ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آج تہامہ یعنی مکے کے سارے پہاڑ ٹوٹ کر ہم پر گر پڑیں گے۔ جب تک ہماری یہ حالت ختم ہوئی حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ اب ہم نے اگلی رات کے لیے پھر وہی پروگرام بنایا۔ اس رات جب آپ حرم میں تشریف لائے تو ہم پھر آپ کی طرف بڑھے۔ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں اور ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل فرمائی جس میں ابو لہب کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی تو ابو لہب کی بیوی وہاں آ گئی۔ اس کا لقب ام جمیل تھا اور اس کا نام اورا تھا، اور ایک قول کے مطابق اس کا نام اروی بنت حرب تھا، اور یہ ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ یہ چیختی چلاتی ہوئی اور ہاوندستہ کوٹنے کا پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب معاذ اللہ حملے کی غرض سے بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صدیق اکبر نے اس کو دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بہت بد زبان اور زبان دراز عورت ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو آپ کو اس کی بد زبانی سے تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، یعنی اللہ مجھے اس کی نظروں سے اوجھل کر دے گا۔ وہ عورت وہاں پہنچ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ اے ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ جو شعر پڑھتے ہیں، یہاں آیات قرآنی کو شاعری کہا گیا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اس بیت اللہ کے رب کی قسم، انہوں نے تجھے ذلیل نہیں کیا۔ میرے دوست شاعر نہیں ہیں، وہ تو شعر کہنا ہی نہیں جانتے۔ اس نے کہا میرے نزدیک تم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس ہوئی اور یہ کہتی جاتی تھی قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اس کا اشارہ تھا کہ میں عبد مناف کی بیٹی ہوں جو اس کے باپ کا دادا تھا، اور جس ہستی کا باپ عبد مناف جیسا معزز سردار رہا ہو اس کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کہنے کی کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ الغرض ابو لہب کی بیوی ام جمیل تو یہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ مجھے اپنے پروں میں چھپائے رہا۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم مشرکین کی دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا ذکر کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔